رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کام حرام کر دیے ہیں: ماں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، ناحق مانگنا، اور 3 کام مکروہ کیے ہیں: فضول بحث کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا، اور مال ضائع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایک شخص کی امامت پر متفق ہو، پھر کوئی شخص تمہارے اتحاد کی لاٹھی کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی سرزمین میں قرآن مجید کو لے کر سفر کرنے سے منع فرماتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ قرآن مجید میں نہ لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہو گیا وہ دنیا میں واپس لوٹنا پسند نہیں کرے گا، چاہے اسے زمین کی تمام چیزیں مل جائیں۔ البتہ شہید جب اپنی عزت اور مرتبہ دیکھے گا تو صرف وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور 10 بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی اونٹنی کی مہار پکڑ کر لائے اور کہنے لگے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کے بدلے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی اور ان سب کی نکیل ڈلی ہوئی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی تمنا کی تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جس جگہ سے گزرتے ہو یا جس وادی کو طے کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ثواب کے اعتبار سے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی بیماری کی وجہ سے تمہارے ساتھ نیکی کے کاموں میں نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن یا ایک رات مسلمانوں کی سرحد پر پہرا دینا 1 مہینے کے روزوں اور راتوں کی عبادت میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے، اور اگر وہ پہرا دینے والا شخص مر گیا تو اس کا یہ عمل جاری رہے گا، اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا اور اس کو بخش دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 قسم کے لوگ شہید ہیں۔ نمبر 1، طاعون پلیگ کی بیماری میں مرنے والا۔ نمبر 2، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا۔ نمبر 3، پانی میں ڈوب کر مرنے والا۔ نمبر 4، کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا۔ نمبر 5، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے سر کے بالوں اور اپنی پہنی ہوئی چادروں پر تکبر کرتا ہوا جا رہا تھا، اچانک اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت میں یہ زمین میں دھستا رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں حبشی نگینہ تھا، آپ نگینے کو ہتھیلی کے رخ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پیر سے شروعات کرے، اور جب جوتی اتارے تو بائیں پیر سے شروعات کرے، اور دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں جوتیاں اتار دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفران میں رنگا ہوا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جوتی پہن کر نہ چلو، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، ایک ہی کپڑا پورے جسم پر نہ لپیٹو، اور چت لیٹ کر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر نہ رکھو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں ایک جانور بنوایا جائے گا جو اس کو جہنم میں عذاب دیتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کے بہت سخت عذاب میں تصویریں بنانے والے مبتلا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میری مخلوق کی طرح چیزیں بناتے ہیں یعنی تصویریں بناتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک چیٹی ہی پیدا کر کے دکھا دے یا گیہوں کا ایک دانہ یا جو ہی پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم یہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم راستے میں ضرور بیٹھنا چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میری لڑکی دلہن بنی ہے اور اس کو چیچک نکل آئی ہے جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال ملا کر پیوند کر دوں؟ آپ نے فرمایا بال جوڑنے اور بال جڑوانے والی عورت پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بچوں کے لیے 4 نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، افلاح، رباح، یسار اور نافع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کاہن یعنی نجومی کے پاس جا کر کوئی بات پوچھی اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دھاریوں والے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور حمل گرا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے پہلی چوٹ میں گرگٹ اور چھپکلی کو قتل کر دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے دوسری چوٹ میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جائیں گی، اور تیسری چوٹ میں اس سے کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، بلکہ چاہے کہ یہ کہے کہ میرا نفس سست ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں جانب دھتکار دے اور 3 بار شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کروٹ بدل لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں جن سے مجھے فکر پیدا ہو گئی، تو خواب میں ہی میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں کنگن پر پھونک مارو۔ میں نے انہیں پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر یہ بیان کی کہ 2 جھوٹے نبی میرے بعد نکلیں گے، پھر ان میں سے ایک اسود انسی ہوگا جو صنعاء کا رہنے والا ہوگا اور دوسرا مسیلمہ کذاب ہوگا جو یمامہ کا رہنے والا ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کیا تم میں سے کسی نے اس رات میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبعوث ہونے یعنی نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے انکار فرمایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ جب آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے جان لیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے، جب سورج نکل جاتا تب آپ وہاں سے اٹھتے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی محسوس کرتے اور آپ کے پاک چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے، اور جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیتے تھے۔